ابھی آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پہ اس وقت عمران خان ہائی کورٹ کے باہر خطاب کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جمہوریت کی جو سٹرگل تھی وہ کیا شروع ہوئی؟ جمہوریت کی سٹرگل برطانیہ میں جو جمہوریت کی جو کہتے ہیں نا مدر آف ڈیموکریسی، ویسٹ منسٹر ماڈل، وہ شروع ایسے ہوئی کہ آج سے 800 سال پہلے برطانیہ کے بڑے بڑے جاگیردار جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ کو قانون کے نیچے لانا چاہیے، بادشاہ جو چاہتا کر لیتا ہے۔ ادھر سے سٹرگل شروع ہوئی اور آج اس کا کمال یہ ہے کہ سارے لوگ، جو پرائم منسٹر ہو چاہے پٹواری ہو، سارے قانون کے سامنے جواب دیں، سب اکاؤنٹیبل ہیں۔ کوئی بھی کرپشن کرے، کسی کو پر الزام لگے، وہ جواب دیتا ہے اس کا۔ یہ اس سٹرگل کا نتیجہ ہوا ہے۔ آہستہ 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 انہوں نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے آئے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے کیا کہا، چیف جسٹس نے، کہ یہاں بادشاہت ہے، الیکشن ہو جاتے ہیں، جمہوریت نہیں ہے۔ میری پہلی سٹرگل کیا تھی؟ سب سے پہلی سٹرگل ہوئی آپ کے ساتھ مل کے آزاد عدلیہ۔ میری پہلی سٹرگل کیا تھی؟ سب سے پہلی سٹرگل ہوئی آپ کے ساتھ مل کے آزاد عدلیہ کے لیے۔ یہ میں نے کوئی پرائم منسٹر بننے کے لیے سٹرگل نہیں کی، یہ ہمارے 20 سال پہلے جب تحریک انصاف کا منشور بنا، نمبر 1 چیز تھی آزاد عدلیہ، کیونکہ آزاد عدلیہ ہی چیک کر سکتی ہے حکومت کو۔ کرپشن ہوتی ساری حکومت میں ہے، آزاد عدلیہ ہوگی تو حکومت کی کرپشن کو چیک کرے گی۔ اس لیے سٹرگل ادھر سے شروع ہوئی آزاد عدلیہ کے لیے۔ آپ کے ساتھ مل کے سڑکوں پہ نکلے، 8 دن میں نے جیل میں گزارے، پرائم منسٹر بننے کے لیے نہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے پاکستان کا کہ یہ ایک قائد اعظم، ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ، ایک ڈیموکریٹ، ان کی سٹرگل تھی، اور ان کی سٹرگل کے اندر رول آف لا تھا، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری تھی، اور اکاؤنٹیبلٹی تھی جو کہ اقتدار میں آئی۔ اس کے بعد یہ جو دوسری سٹرگل شروع ہوئی وہ دھرنے میں، صاف اور شفاف الیکشن کے لیے۔ اب صاف اور شفاف الیکشن بھی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ یہ کہنا کہ جناب الیکشن ہو تو جمہوریت آ جاتی ہے، یہ تو پھر حسنی مبارک کی بھی جمہوریت تھی، صدام حسین کی بھی تھی، تو سارے اسٹالن بھی الیکشن کرواتا تھا۔ کون سا تیسری دنیا میں ڈکٹیٹر ہے جو الیکشن نہیں کرواتا تھا؟ 90% اس کو رزلٹ ملتے تھے، کیونکہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں تھے۔ تو یہ جو 2013 کا الیکشن تھا، اس میں 22 پارٹیز نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ جو جیتا اس نے بھی کہا دھاندلی ہوئی، جو ہارا اس نے بھی کہا دھاندلی ہوئی۔ تو ہم جب کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو جرم ہوا ہے تو تفتیش کی جائے، تفتیش کرنے کے لوگ تیار نہیں تھے، اور تیار اس لیے نہیں تھے کہ ان کو پتا تھا انہوں نے دھاندلی کی ہے۔ 4 حلقے مانگے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں، 413 میں سے 4 حلقے مانگنا، کون سی میں نے ایسی بات کی تھی جو غلط تھی؟ کیا یہ مثبت بات نہیں تھی؟ کیا یہ ایک ریزنیبل بات نہیں تھی کہ آپ 413 میں سے کہیں جی صرف 4 سیمپل حلقے کھول دو؟ نہیں کھولے۔ پارلیمنٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے، الیکشن کمیشن میں گئے، ٹرائیبیونلز میں گئے جنہوں نے کہا تھا 4 مہینے میں فیصلہ ہوگا، نہیں ہوا۔ تو مجھے بتائیں ہمارے پاس کون سا راستہ رہ گیا تھا؟ 1 سال لگایا میں نے کہتے ہوئے کہ یہ کھول دو 4 حلقے، نہیں تو میں سڑک پہ آؤں گا، میرا رائٹ ہے جمہوریت کے اندر پرامن احتجاج، تھوڑا سا میرا رائٹ ہے۔ تو جب آپ وہاں نکلے تو کہتے جی جمہوریت ڈی ریل کرنے جا رہے ہو، آپ ہمیں رائٹ نہ دیں کہ آپ ایک طرف، آپ خود نون لیگ کہہ رہی ہے، نواز شریف نے کہا تھا الیکشن میں دھاندلی ہوئی، ہری پور کے اس نے سپیچ کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ تو جب آپ سب کہہ رہے ہیں تو انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی؟ اور جب انویسٹیگیشن ہوئی، جوڈیشل کمیشن نے 40 فائنڈنگز دی الیکشن کمیشن کے خلاف، جس میں ایک تھی کہ 35% فارم 15 مسنگ کا مطلب 2.5 کروڑ بیلٹ مسنگ تھی۔ اب یہ اللہ کا، اب کیا کہیں، کمال ہے کہ اس کے باوجود الیکشن کو لارجلی لافل کہہ دیا۔ آپ وکلا بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتائیں
कभी आपने ऐसी चीज सुनी है लार्जली लॉफुल, या लॉफुल है या अनलॉफुल है, या वोट वैलिड है या इनवैलिड है? ये कैसे हो गया कि लार्जली लॉफुल? और लार्जली लॉफुल ये इतनी खतरनाक उन्होंने उनकी जजमेंट थी। लार्जली लॉफुल का मतलब ये है कि आप 1% अनलॉफुल एक्टिविटी जायज है, आप कर सकते हैं। इससे क्या शो करता है? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसी जो जेन्युइन डेमोक्रेसी है कहीं भी ऐसा वर्डिक्ट ना आता। ये सिर्फ एक थर्ड वर्ल्ड बनाना रिपब्लिक में ऐसा वर्डिक्ट आ सकता था, हमने कबूल किया। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या आपने अलाउ कर दी कि 35% अनलॉफुल एक्टिविटी, 30% अनलॉफुल एक्टिविटी? ये बड़ा खतरनाक है कि आप कंडोन कर रहे हैं अनलॉफुल एक्टिविटी। अच्छा, फिर अब पैनामा में अब सब यहां वकील बैठे, मुझे ये बताएं कि कौन सी दुनिया की जमहूरियत के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर रंगे हाथ पकड़ा जाए? ये इसमें फिर से मैं बार बार लोगों को समझाता हूं, ये इल्जामात नहीं है, ये सबूत हैं। किसी ने डिस्प्यूट नहीं की पैनामा की कंपनीज जो मरियम नवाज शरीफ के नाम पे निकली, बल्कि हुसैन शरीफ ने तो आपके सामने टीवी पे आके कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये मरियम की कंपनीज हैं। 4 साल पहले मरियम कह लिए ना मेरी ना मेरे कोई रिश्तेदारों की कोई पाकिस्तान में, बाहर तो छोड़े पाकिस्तान में नहीं है। ये सारी कौम देख रही है, सबके सामने एक प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट पे आके कहता मैं अपना एहतसाब कर रहा हूं, कहता मैंने 2005 में लिए फ्लैट। उसे नहीं पता था कि 4 साल पहले चौधरी निसार, ख्वाजा आसिफ, वो सिद्दीकुल फारूक इनका वजीर और एक और इनका वजीर, और उसके अलावा कुलसूम नवाज ने इंटरव्यू दिया हुआ था गार्डियन में कि ये मिड-90s में फ्लैट लिए गए। नवाज शरीफ असेंबली में कह रहा है 2005 में, जो 4 वजीर और इनकी बीवी कहती हैं 90 की दिहाई में लिए गए। अब क्यों नवाज शरीफ क्यों 2005 में कह रहा था? क्योंकि अगर 90 की दिहाई में लिए गए तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी फंसते थे, करप्शन में भी फंसते थे कि उनको कोई जरिया माश ही नहीं था, टैक्स इवेजन में फंसते थे, कंसीलमेंट ऑफ एसेट में फंसता नवाज शरीफ, इसलिए झूठ बोला। तो मैं अब सवाल ये पूछता हूं, मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं कि मुझे ये बताएं कि कौन सी जमहूरियत में आप ये अलाउ करते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम, 4 कानून तोड़े हुए हैं, कौन सी जमहूरियत में वो प्राइम मिनिस्टर रह सकता है? क्यों आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा? कोई कमीशन नहीं बैठी, कोई टीओआर्स नहीं बने, वहां पब्लिक सड़कों पे आई, दूसरे दिन पब्लिक सड़कों पे आई, तीसरे दिन उसको रिजाइन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसको पता था कि वहां की इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं इजाजत देनी थी उसको चलने में। उसको पता था वहां की अदलिया आजाद है, उधर की जो नैब है वो आजाद है, उसने पकड़े जाना था, रिजाइन करना पड़ा। और पब्लिक में भी शऊर था, और मैं ये सबसे बड़ा पॉइंट आज कहना चाहता हूं, पब्लिक में शऊर था कि जब एक प्राइम मिनिस्टर करप्शन करता है और प्राइम मिनिस्टर रह जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ रहता है सारे मुल्क के डेमोक्रेटिक इदारे तबाह करके। देखिए, मुल्क तबाह नहीं होते करप्शन से, पैसे लूटने से नहीं तबाह होते, मुल्क में बड़े वसाइल होते हैं। मुल्क तबाह होते हैं जब आप मुल्क के इदारों को तबाह करते हैं, मुल्क की अदलिया को तबाह करते हैं, नैब को तबाह करते हैं, नैब में एक करप्ट आदमी को बैठा देते हैं, एफबीआर का हेड एक करप्ट आदमी बैठा देते हैं, आप एफबीआर खत्म कर देते हैं। आपका अदारे, ये 2 अदारे हैं, नैब के और एफबीआर के, ये याद रखें, ये अगर ठीक होंगे पाकिस्तान सॉल्वेंट हो जाता है, हमारे पास पैसे होंगे मुल्क चलाने के लिए। इन 2 इदारों की करप्शन की वजह से, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके ऊपर कह दिया, नैब के हेड को, जो मैं बड़ी देर से कह रहा था कि जब नैब के अंदर करप्शन है तो मुल्क तो तबाह हो गया ना, चांस ही नहीं है मुल्क के पैसा इकट्ठा करने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए। हम क्योंकि हम ना टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि करप्ट आदमी एफबीआर पे बैठा हुआ है, ना हम करप्शन को टैकल कर सकते हैं क्योंकि दोनों ने, नवाज शरीफ ने
اور خورشید شاہ نے مل کے انہوں نے نیب کا ہیڈ بنایا. نواز شریف 14 کیسز اس کے نیب کے اندر ہیں, یہ کیسے نیب کا ہیڈ اپوائنٹ کر سکتا تھا؟ اور خورشید شاہ ڈبل شاہ, اس کے بھی کیس ہیں اس کے اندر نیب کے اندر. تو ان دونوں نے کیسا نیب بنانا تھا؟ انہوں نے نیب بنانا تھا کیا کرپشن ختم کرنے کے لیے؟ کیونکہ خود پکڑے جانا تھا. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھ کہ جب ایک پرائم منسٹر کرپشن کرتا ہے وہ ملک کے ادارے تباہ کرتا ہے. ادارے تباہ ہوتے ہیں, ملک کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے. ادارے کے علاوہ اخلاقیات تباہ کر دیتا ہے. میں یہ نون لیگ کے لوگوں کو ٹی وی پہ دیکھتا ہوں, موٹو گینگ کو خاص طور پہ, منہ لال ہوئے ہوتے ہیں, جھوٹ بول بول کے شکلوں میں لائنیں بدلی ہوتی ہیں ان کی منہ کی شکلوں کی. پتہ ہے ان کو کہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم, پتہ ہے کہ نواز شریف کرپٹ ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کوئی آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ ایک کرپٹ آدمی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ قانون کے اندر آپ ایک مجرم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, آپ اس کے کمپلس ہیں, آپ بھی مجرم ہیں. ایک امریکہ میں بھی بم دھماکہ ہوا, انہوں نے اس آدمی کی بیوی جس کو طلاق دی ہوئی تھی اس کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ تمہیں شاید پتا ہونا تھا, تم بھی کمپلس, اس کو جیل میں ڈال دیا. دیکھیں یہاں جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہماری اس ملک کی اخلاقیات تباہ کر رہے ہیں. میں ٹی وی پہ میرے سے 2 آدمی پوچھتے, میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ کیوں برطانیہ کے پرائم منسٹر نے جواب دیا آتے ساتھ ہی, کیوں آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے ریزائن کیا جب جواب نہیں دے سکا؟ تو وہ میری طرف ایسے دیکھیں کہ جی ہم پاکستان ہیں. مجھے کہتے ہیں ہم پاکستان ہیں, میننگ کہ ہماری اخلاقیات اتنی گر گئی ہیں کہ ہمارے لیے دوسرے سٹینڈرڈز ہیں. وہ کوئی ہمارے سے اوپر مخلوق ہے, ہم کوئی بددیانت مخلوق ہیں. ہم بالکل بددیانت نہیں ہیں. یہ قوم عظیم قوم ہے, اس کے اوپر کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر یہ چور بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتی ہیں, اپنی چوریاں بچاتے ہیں, واریاں لیتے ہیں. بندربان کی ہوئی ہے پاکستان کی. آج ہمارے ملک کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ پیسہ اکٹھا ہوتا نہیں ہے ملک چلانے کے لیے, لہذا قرضے پہ قرضے لے کے ملک کو انہوں نے گروی رکھوا دیا ہے. آج پاکستان, وہ کرسٹین لگارڈ آئی تھی آئی ایم ایف کی ہیڈ, وہ کیا کہتی ہے کہ جتنا ہمارا سارا ٹیکس ریونیو ہے, یہ سن لیں, جتنا ہم لوگوں پہ ٹیکس لگا کے پیسہ اکٹھا کرتی ہے یہ گورنمنٹ, اس سے زیادہ قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کا ہمارے پاس ہمیں پیسہ دینا پڑتا ہے. ہم قرضے لے رہے ہیں قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ. ملک کے پاس پیسے نہیں ہے ملک چلانے کے لیے, کیونکہ یہ اوپر مگرمچھ بیٹھ کے ملک کو لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے. کوئی پکڑنے والا نہیں ہے ان کو. ان کی کرپشن کی داستانیں ہیں. میں آج انشاءاللہ پریس کانفرنس کر کے ایک نئی ان کی کرپشن کی سکینڈل ابھی آپ کو سامنے رکھوں گا کہ کس طرح یہ پیسہ بنا رہے ہیں. اور کوئی فکر نہیں ہے ان کو, کیونکہ اوپر پرائم منسٹر پیسہ بناتا ہے, نیچے وزیر پیسہ بناتے ہیں, کون پکڑے گا ان وزیروں کو؟ وہ نیچے گورنمنٹ کے سیکرٹریز پیسہ بناتے ہیں, ان کو کون پکڑے گا؟ اچھے لوگوں کو سائٹ پہ کرتے ہیں, ایماندار لوگوں کو سائٹ پہ کرتے ہیں, کرپٹ لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں, ان کے ذریعے پیسہ بناتے ہیں, ڈپارٹمنٹس کے ڈپارٹمنٹس تباہ کر دیتے ہیں. نیچے پھر پٹواری جب پیسہ بنائے گا کون روکے گا اس کو؟ اوپر سے لے کے نیچے تک سارا نظام کرپٹ کرتا ہے کرپٹ پرائم منسٹر. اخلاقیات جب ختم کرتا ہے قوم ایکسپٹ کر جاتی ہے کرپشن. ہم ایسے ہی ہیں جی, ہم تو ایسے ہی ہیں. وہ کوئی بڑی مخلوق ہے آئس لینڈ میں اور برطانیہ میں, ہم تو ہیں ہی ایسے, ہم تو ہیں ہی کرپٹ. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. میں اس کو ایک قدم آگے لے کے جاتا ہوں. یہ ہمارے 2 قومی نظریے کو ڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہے. یہ پاکستان بنانے کے مقصد کو زیرو کر دیتی ہے. یہ ملک بنایا گیا تھا, ایک عظیم خواب کا نام تھا کہ ہم نے ایک عدل اور انصاف پہ نظام قائم کرنا تھا. کہاں علامہ اقبال کی کتاب پڑھیں کہ ہم نے کہ سبق پھر پڑھ کہ ہم نے کیا کرنا تھا دنیا کی, ہم نے دنیا کی امامت کرنی تھی.
یعنی کہ دنیا کی امامت کس طرح کرنی تھی؟ کیریکٹر سے، اپنے ویلیو سے، سچائی سے. جس طرح مسلمان، کوئی مسلمان فوج انڈونیشیا اور ملیشیا نہیں گئی، مسلمانوں کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. تو آج دیکھیں کہ نواز شریف کے کیریکٹر دیکھو کہ مسلمان